الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے پھر یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ ارباب فکر و نظر، وارثان علوم نبوت، شہرا علم کے میرے ہم سفر ساتھیوں اور مسند عدل و انصاف پر تشریف فرما حضرات منصفین اعظام، ایک سنسنی خیز، دلچسپ اور پر اسرار حقائق پر مشتمل ایک سربستہ راز اور حکمت سے لبریز موتیوں کا ایک ایسا سمندر جسے علامہ اقبال مرحوم نے عرصے دراز سے قبل ایک کوزے میں بند کر کے رکھ دیا۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج کے میرا موضوع سخن بھی یہی ہے۔ ارباب فکر و نظر، یوں تو اس دنیا میں بسنے والوں میں کئی ذوق و شوق پائے جاتے ہیں، مگر یقین کا ذوق رکھنے والے کم ہی نہیں بلکہ نایاب ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ترقی کے تین ہی نصب العین بتائے ہیں۔ ایمان بتایا ہے، اتحاد بتایا ہے، تنظیم بتائی ہے، یعنی نظم و ضبط بتایا ہے۔ ایمان کا دار و مدار یقین پر ہے۔ یقین جس قدر کامل ہوگا، ایمان بھی اسی قدر پختہ ہوگا، اور یقین زندگی کے سفر میں نہایت ہی اہم اور بنیادی ہتھیار رکھتا ہے۔ بنیادی ہتھیار ہے جس کے بل بوتے پر نہ صرف دنیا عالم کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اپنے نفس کو زیر کر کے اپنے آپ میں چھپے خزانہ کو حاصل کرنا ممکن ہے۔ بلا شبہ یقین کامل حاصل کر لینا ہی کوئی کم نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 50 کا مطالعہ کیجئے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اس آیت میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ احکامات الہیہ اور اس کے فیصلوں کو ماننے کے لیے ان پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور یقین ہی کی بنیاد پر بندہ رب کائنات کے حکموں کی فرما برداری بھی کرتا ہے، اطاعت گزاری بھی کرتا ہے، اس کی تابعداری کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور یوں ہی قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 118 کا مطالعہ کیجئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور پھر اہل ایمان کے لیے اہل یقین ہونا ضروری ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں پر نشانیاں ظاہر کرتا ہے، مگر وہ اپنے یقین کی بنیاد پر، وہ اپنے یقین کے بل بوتے پر اس کے اسرار سے آشنا ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اس دولت سے مالا مال نہیں ہوتا، وہ شکوہ و شکایت اور رات اڑپنے میں لگا رہتا ہے، اور دوسری صورت میں انا اور تکبر کی بھینٹ چڑھ کر فنا ہو جاتا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو۔ ولایت بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ارباب فکر نظر، انسان کے لیے بحکم اللہ کچھ بھی تسخیر کرنا ناممکن نہیں۔ آج اس پرفتن دور میں
ارباب حکومت ہو یا عوام ہو، ہر ایک وسائل کی کمی یا قسمت کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ آج اس معاشرے سے یقین کا فقدان ختم کر کے تمام وسائل کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ آج خدا کے ایک ہونے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں مگر رب لم یزل کی رحمت پر یقین نہیں رکھتے۔ آج اس معاشرے میں بحیثیت مسلمان اگر ہم رب لم یزل کے بتائے ہوئے احکام پر حکم خدا بندی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روح کو پالیں تو ہم تاریخ میں اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ دل میں جذبات کے سمندر اور معجزن لیجے جن میں بے شمار الفاظ کے موتیاں، تعبیرات کے لیے بے چین لیجے، لیکن طرف وقت بھی بے وفائی کر کے ساتھ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں بھی اسی پر اکتفا کرنے لگا ہوں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا اور اپنی حکمت کے خموں بیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جب پڑا وقت گلستاں کو تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں کو تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کردار کیا ہے۔ میرے انتہائی معزز مکرم علماء کرام، طلباء عظام اور مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین عظام، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو زینت تکلم بنا کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع سخن علماء دیوبند کا سیاست میں کردار سے معنون ہے۔ سامعین محترم، 14 اگست 1947 کو ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی وقتی سیاسی اکھاڑ بچھاڑ کا نتیجہ نہ تھا بلکہ اس کے پشت پر بر صغیر پاک ہند کے مسلمانوں کی 3 صدیوں کی سیاسی جدوجہد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اپنے موضوع کا عنوان علماء دیوبند کا سیاست میں کردار سے وقت کے اس گراں گڑے کو بیان کرنے چلا ہوں جب انگریز اپنے ناپاک عزائم لے کر بر صغیر پاک ہند کی دھرتی میں داخل ہوا اور مسلمانوں کی حریت کو پامال کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انگریز کے خلاف علوم نبوت کے ورثاء میں سے ایک وارث، سیاسی شہنشاہوں میں سے ایک شہنشاہ، حریت کے مستانوں دیوانوں پروانوں میں سے ایک پروانہ جسے آج دنیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے جانتی ہے، اٹھے اور انگریز کے خلاف اٹھے۔ 1928 میں پاکستان کا نقشہ پیش کر دیا اور تحریک کا آغاز کر ڈالا۔ پھر 1929 میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے سول میرج کے قانون خلاف تحریک پیدا کر دیا اور یہ تحریک چلتی رہی۔ پھر 1939 میں مولانا مفتی محمد شفیع اور بعد دیگر اکابر دیوبند کے مشورے سے مسلمانان ہند کو مسلم لیگ کی حمایت کا فتویٰ دائر کر دیا اور یہ تحریک چلتی رہی۔ پھر 1857 میں فقیہ امت مولانا رشید احمد گنگوہی، حجت الاسلام قاسم نانوتوی اور حافظ دامن شہید اٹھے اور انگریز کو انجام عبرت تک پہنچانے کے لیے 1917 میں تحریک ریشمی رومال، 1919 میں تحریک خلافت، 1920 میں تحریک ملائے بغاوت کی بنیاد رکھ کر انگریز کے پنجے بر صغیر پاکستان سے اکھاڑ پھینکے اور منزل مقصود تک راستہ صاف ہوتے ہی بزبان جرأت اعلان کر دیا کہ یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سامعین محترم،
علماء کی سیاست رنگ لائی اور سیاست کا یہ قافلہ روا دوا رہا، سیاست کا یہ قافلہ جوش و خروش سے چلتا رہا۔ پھر 1952 میں جمعیت علماء اسلام اس دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی تو بعض علماء سے بغض رکھنے والے، علماء سے حد رکھنے والے بعض انسان اٹھتے ہیں اور اٹھ کر سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں قربانیاں تو ہم نے دی ہے، پاکستان کی سیاست میں جانیں تو ہم نے دی ہے، بتاؤ مولویو سیاست میں تمہارا کردار کیا ہے؟ یقین مانیے سائل جب یہ سوال کرتا ہے مجھے ورد حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ سائل تاریخ کے عراق سے کون سو دور بیٹھ کے سوال کر رہا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں میں تجھے بتاؤں کہ پاکستان کی ابتدا سے لے کر پاکستان کی انتہا تک ہر محاذ پر آپ کو علماء دیوبند سیاست میں کھڑے نظر آئیں گے، جن نے سب سے پہلے 1930 میں خطبہ الہ آباد سے قبل 1928 میں تصور پاکستان نظریہ پاکستان پیش کرنے والے مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ پھر انہی علماء میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی، مولانا غوث ہزاروی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا غوث ہزاروی، مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا ابراہیم بلیاوی اٹھے اور مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے کے لیے، مسلمانوں کو الگ ریاست کا شعور دینے کے لیے گریا گریا بستی بستی شہر شہر جا کر مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا۔ وہ علماء ہی تو تھے جن کی قربانیوں سے، جن کی جرت سے، جن کی افکار سے، جن کی کردار سے، جن کو تخت دار پر لٹکایا گیا۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب کراچی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی نے اور ڈھاکہ کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا جھنڈا لہرا کر سائل کو اس کے سوال کا جواب دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب پاکستان کی دھرتی پر ظاہر ہونے والا فتنہ، پاکستان کی دھرتی پر یہ ظاہر ہونے والا فتنہ جسے فتنہ قادیانی کے نام سے آج دنیا جانتی ہے، مفتی محمود رحمہ اللہ نے 7 ستمبر 1974 کو اس فتنے کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور بزبانی جرت اعلان کر دیا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدیق اکبر تیری خلافت پہ کیسے کس سے کلام ہوگا، بعد نبیوں کے اونچا تیرا ہی مقام ہوگا۔ جس کو صدیق اکبر کی خلافت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض ابو بکر، بدن پہ ہو حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، منصفین نظام، شرکائے مقابلہ اور معزز سامعین، مجھے آج اس موضوع پر اظہار ما فی الضمیر کا موقع ملا ہے، وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی زندگی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جو قدوسی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عطا فرمائے گئے، ان تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا جانشین پیغمبر امام صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ ہاں ابو بکر ہر چیز میں ہر حال میں اول ہیں، ایمان میں اول ہیں، کردار میں اول ہیں،
تقویٰ میں اول ہیں، جب ہر چیز میں ہر حال میں اول ہیں تو رب کائنات نے منصب بھی اتنا اعلیٰ دیا، مرتبہ بھی اتنا اعلیٰ دیا، امامت میں اول ہیں، خلافت میں اول ہیں، آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے پہلے رہنما بنے، امت کے پہلے مقتدا بنے، امت کے پہلے پیشوا بنے اور مسلمانوں کے خلیفہ اول ہونے کی حیثیت سے امت کے رہنمائی کی۔ سامعین محترم، عنوان کی مناسبت سے میں اپنی تقریر کو 3 مراحل میں تقسیم کروں گا۔ نمبر 1، دور سیاست میں سیدنا صدیق اکبر کے سیاسی کارنامے۔ نمبر 2، سیدنا صدیق اکبر کی سیاسی زندگی۔ نمبر 3، دور سیاست میں سیدنا صدیق اکبر کی فتوحات۔ سامعین محترم، اگر سیدنا صدیق اکبر کی سیاسی زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں عجز و انکساری بھی نظر آتی ہے، جرأت و بہادری بھی نظر آتی ہے، اخلاص بھی نظر آتا ہے، عوام کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ اگر عوام کی محبت کو دیکھا جائے تو ایک نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی کرنا بھی نظر آتا ہے، اس کے گھر کا پانی بھرنا بھی نظر آتا ہے، اس کی بکریوں کا دودھ دہنا بھی نظر آتا ہے۔ اگر اخلاص کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا اس واقعے کو ذہن میں لائیے، جب صدیق اکبر سے کہا گیا ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر وظیفے میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا، تو صدیق اکبر نے فرمایا جس دن ابو بکر دیکھے گا اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ پہلے مزدور کی تنخواہ بڑھائے گا پھر اپنا وظیفہ بڑھائے گا۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کی رحلت سے لے کر جناب سیدنا صدیق اکبر کی رحلت تک یہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن کا عرصہ سیدنا صدیق اکبر کے سیاسی کارناموں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کے بے شمار سیاسی کارنامے ہیں، چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کے اختلاف کو ختم کیا، انصاف کو قائم کیا، خدمت حدیث میں 500 احادیث کو جمع کیا، عرب کے متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم امال کا تقرر، فوجی نظام کی باقاعدہ تشکیل، چیف کمانڈر کا عہدہ ایجاد کرنا، مرتدین کی صفوں میں آنے والے نعمان بن مصر، محکم بن عقیل، لقیط بن مالک کو واصل جہنم کرنا اور مانعین زکوٰۃ سے زکوٰۃ کی ادائیگی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے طلحہ اسدی اور مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا اور اس دھرتی پر دشمنان اسلام سے 11 بڑی جنگیں لڑنا اور دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینا آپ کے سیاسی کارناموں میں سے تھا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے وہ خلافت کی حدوں کو انبیاء تک لے گیا، وہ امور مملکت کو مصطفیٰ تک لے گیا، کتنے فتنوں کی سلگتی آگ کو ٹھنڈا کیا، دشمنوں کو ہانکتا دار فنا تک لے گیا۔ سامعین محترم، اگر سیدنا صدیق اکبر کی فتوحات کو دیکھا جائے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر فتوحات کو دیکھا جائے تو ایرانی سرحدوں کو فتح کرنے والے کون تھے، امبارہ کو فتح کرنے والے کون تھے، عرب بصرہ کو فتح کرنے والے کون تھے، درین کو فتح کرنے والے کون تھے، ذات السلاسل کو فتح کرنے والے کون تھے، ذات العیون کو فتح کرنے والے کون تھے، ہاں مکران کو فتح کرنے والے کون تھے؟ تو ہمیں ایک ہی جواب ملتا ہے، وہ جانشین پیغمبر امام صدق و وفا سیدنا ابو بکر تھے۔ آپ نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اسی وجہ سے آپ کو دین متی کا پاسباں کہنا پڑا، دور تک بنتی ابھرتی کہکشاں کہنا پڑا، گامزر رہتے تھے منزل کی جانب مثل ہجوم، آپ کو اپنی جگہ ایک کارواں کہنا پڑا، آپ نے چھت مہیا کی اس طرح اسلام کو، آپ جیسے آدمی کو آسماں کہنا پڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر مجلس، معزز علماء اکرام، منصفین عظام، طلباء اکرام، آج کی اس پرنور محفل میں بندہ جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہے وہ ہے علماء دیوبند کا سیاست میں کردار. جناب عالی، سیاست ساسے سوس سیاستن سے ہے. اردو لغات میں سیاست کو بمعنی حکومت، سلطنت اور ملکی معاملات سے بیان کیا گیا ہے، اور اصطلاحی تعریف شارح مشکات حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں: السیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں: ہی الحکمت الباحثۃ عن کیفیت ربط الواقع بین اہل المدینہ. عزیزان من، سیاست کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف کرنے کے بعد آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں قرآن کی نظر میں سیاست کی کیا اہمیت ہے. چنانچہ قرآن کے مطالعہ میں صلح و جنگ، اتحاد اور قوت اور اجتماعیت کی ترغیب دینے والی آیاتوں کے ساتھ ساتھ ایک آیات ایسی ملتی ہے جو مقصد انسانیت، خلافت کا قیام اور زمین میں احکام خداوندی کی تنفیذ ٹھہراتی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفہ کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الخلیفة الفعیلة من قولك بعده كما قال هذا الأمر إذ قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اور قرآن میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. علامہ طبری رحمہ اللہ ابن زید رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں: وَيَحْتَمِلُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ ابْنَ زَيْدٍ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنَّهُ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً لَهُ يَحْكُمُ فِيهَا بَيْنَ خَلْقِهِ. عزیزان من، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سیاست کے میدان میں ہمارے علماء دیوبند نے کیا کردار ادا کیا ہے. علماء دیوبند کا سیاسی ماضی ہمت، جرت، بہادری اور استقامت کی ایک تاریخی مسلسل ہے. میں بجا طور پر علماء دیوبند کی تاریخ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے شروع کروں گا، جو اگرچہ دیوبند کے مدرسہ سے شروع ہونے سے کئی صدیاں پہلے وفات پا گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ، ان کی قربانی، حق کے لیے عزیمت کا اختیار کرنا، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ کر ڈٹ کر کھڑا ہو جانا اور اس راستے کی ساری صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا، علماء دیوبند کو انہی کی روحانی شاگردی سے نصیب ہوئی ہے. پہلے اکبر بادشاہ اور پھر جہانگیر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر قید و بند کی صعوبتیں سہ کر علماء دیوبند کے لیے ایک راستہ معین کر دیا. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہندوستان میں مرہٹوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے افغانستان کے احمد شاہ ابدالی سے مدد لے کر علماء دیوبند کو ایک آفاقی نظریہ دیا کہ المؤمنون کالجسد الواحد. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نواسے اور نوری نظر خاندانی ولی اللہ کے چشم چراغ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ہندوستان سے نکل کر سندھ کے صحراؤں کو پار کر کے سوات میں حکومت الہیہ کی بنیاد ڈال کر یہ بتاتے ہیں کہ علماء دیوبند کا ہر جگہ مسلک اور مذہب اعلی کلمت اللہ ہی رہے گا. پھر جب یہ معاملہ بانیان دیوبند تک پہنچا تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی شاملی کے میدان میں کھڑے ہو کر انگریز سامراج کو للکار رہے ہیں، اور وہیں پر حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ گولی کھا کر شہادت نوش کر لیتے ہیں اور یہ اعلان کر لیتے ہیں: ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. عزیزان من، وقت کی گھڑی چند سال آگے چلتی ہے تو پھر انہی قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے شاگرد محمود حسن رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں. ریشمی رومال تحریک کے ذریعے روسی، افغانی اور جرمنی اقوام کو ہندوستان میں کردار ادا کرنے اور ہندو اور مسلم راجاؤں کو انگریزوں کی بے دخلی کے لیے تیار کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کی پاداش میں اپنے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
जेल में सजाएं काटते नजर आते हैं, जेल में सजाएं काटते नजर आते हैं और नंगी पीठ पर तलवारें काटे नजर आते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी तहरीक पाकिस्तान को हक जानकर इस तहरीक में अपनी जान को झोंक देते हैं। मौलाना शफी उस्मानी, मौलाना जफर अहमद अली उस्मानी जैसे हीरों को सिलहट बेचकर राय आम्मा को पाकिस्तान के हक में कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद हम मुल्क की हर सियासी और दीनी सरगर्मी में उलमाए दीवान को मुतहर्रिक देखते हैं, चाहे 1952 की खत्मी नबूवत की बात हो, चाहे आईन की इस्लामाइजेशन का मरहला हो, चाहे कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दी जाने की बात हो, चाहे किसी जालिम और मुतमर्रिद आमिर की आंखों में आंखें डालकर कौम व मिल्लत और इस्लामी मदारिस की हिफाजत की बात हो। उलमाए दीवान हमेशा ऐसी तहरीकों के रहनुमा और सलखेर रहे हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु मल्ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सदर ताज़ीम व तकरीम हज़रात मुनसिफ़ीन और मेरे हम मकतब साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने जो उन्वान लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सियासी ज़िंदगी है। जनाब, आज मेरा उन्वान ये है कि नबी की मसनद पर अबू बकर आए। उस वक्त उम्मत की ज़रूरत का तकाज़ा ये था कि ये काम सवाए अबू बकर के कोई और नहीं कर सकता, इसलिए अबू बकर तशरीफ़ लाए और उस वक्त जो नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए, अगर अबू बकर की जगह कोई और होता तो शायद वो उस तरीके से नुमाया कारनामे सर अंजाम ना दे सकता। उम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। कामयाब हुक्मरान वो होता है कि इस पर किसी को इख्तिलाफ न हो, हर आदमी के दिल की आवाज़ हो। कामयाबी की ये भी बहुत बड़ी अलामत और दलील होती है कि इसके दौर में कोई फितना, कोई सरकश, कोई बदमाश, कोई दहशतगर्द किसी किस्म का कोई गलत अक़दाम करे तो फ़ौरन उसकी सरकूबी करे, उस पर कंट्रोल करे। यह भी उसकी कामयाबी की अलामत होती है। कामयाब हुक्मरान बनने के लिए यह भी ज़रूरी है कि अपनी सल्तनत की पूरी हिफाजत भी करे, इसमें मज़ीद इजाफ़ा भी करे, फतुहात भी करे। आप इन तमाम चीज़ों की रोशनी में अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इंतहाई मुख्तसर सी मुद्दत में जितने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, शायद इतना बड़ा काम कोई ना कर सका हो। सामीन गिरामी, सबसे पहला मसला जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी जानशीनी का मसला था। मुहाजिरीन अंसार में इख्तिलाफ हो गया, हर एक की अपनी अपनी तजवीज़ थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब कर देते, नाम ले देते, अगर अल्लाह के रसूल ये फरमा देते कि मैं अपनी जगह पर अबू बकर को मुंतखब करके जा रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाता फिर यह ज़रूर होता कि अमीरुल मोमिनीन जिसे चुने वो खलीफा बन सकता है, कोई और आदमी खलीफा नहीं बन सकता। फिर अबू बकर जिसको चुनेंगे वही खलीफा बनेगा, उमर बिन खत्ताब जिसे चुनेंगे वही खिलाफत का हकदार होगा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान जिसे चुनेंगे वही खिलाफत का हकदार होगा, हैदर कर्रार जिसका इंतखाब करेंगे वही खिलाफत का हकदार होगा। लेकिन जब अगली नस्लें आती उनमें एक बड़ा मसला बन जाता, बाप नेक साले है, बेटा बदकार है, फितरत यह कहती है कि मैं अपने बेटे को बना कर जाऊं, तबीयत यह कहती है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदार को बना कर जाऊं। इतना इख्तिलाफ पैदा हो जाने के बाद उम्मत मुस्लिमा का जोड़ मुश्किल हो जाता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय पर अबू बकर को मुसल्लत नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को इस अंदाज से लोगों के सामने पेश किया कि लोग मेरे जाने के बाद अबू बकर को मुसल्लत करें। वो अंदाज क्या था? आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास,
जब कहा गया मुरू अबा बकरीन फल युसल्ली बिन्नास, आयशा सिद्दीका ने कहा मेरा अबू तो बड़ा नरम मिजाज है, आप उनके मुतालिक कह रहे हैं। तो महबूब ने बड़े जलाल में आकर एक जुमला इरशाद फरमाया, अना औला वयअल्लाहु वल मुमिनीना, अल्लाह इनकार करते हैं, मुमिनीन इनकार करते हैं, नबी की मसनद पर सवाए अबू बकर के कोई और नहीं आ सकता, इसलिए मैंने अबू बकर को अपनी मुसल्ले पे खड़ा करके जा रहा हूँ। इसी इंतखाब पर हजरत अली करमल्लाहु ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि मेरे नबी ने मसनद रसूल पर जिस आदमी का इंतखाब किया, मैं अपने पैगंबर की जुदाई के बाद इससे इख्तिलाफ नहीं करना चाहता। पैगंबर ने इसको मस्जिद का मुसल्ला दिया था, मैं इसे खिलाफत का मुसल्ला देना चाहता। सामीन गिरामी, सिद्दीक़ अकबर ने अपने दौर में अहम तरीन कामों में से एक अहम काम ये किया कि आपने हुक्म दे दिया, मन बद्दला दीनहू फ़क़्तुलूहु व मन इर्तद्दा फ़क़्तुलूहु, जो मुर्तद हो जाए, दीन बदल दे, रसूल की शरीयत का इनकार कर दे, मैं हर इलाके के गवर्नर को हुक्म देता हूँ कि इसे कैद करे, 3 दिन की इजाज़त दे, या 3 दिन में तौबा ताइब होकर इस्लाम कबूल कर ले, अगर नहीं कबूल करता तो इस बदमाश को नबी की शरीयत के फैसले के मुताबिक तीसरे दिन इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए, ताकि ना ये बदमाश हो, ना आगे इर्तिदाद का फितना फैले। यह फैसला भी सिद्दीक़ अकबर ने किया। सिद्दीक़ अकबर का दौर मुख्तसर 2 साल 3 महीने कारनामे देखें। यहाँ अल्लाह के फजल से 5 साल पूरे होने न पाए, सदर को कानून बनाना पड़ा कि इसने यह बदमाशी की, यह दहशतगर्दी की, यह खाया वो खाया, इसलिए उसकी छुट्टी वहाँ फिलफौर फैसले, वहाँ तुम्हारी दहशतगर्दी की अदालतें नहीं होती थी, वहाँ तुम जैसे काजियों कुज़ार नहीं होते थे, वहाँ अदालत होती तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की होती। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अदू के हर सवाल में सिद्दीक़ सामने करो, अदू के हर सवाल में सिद्दीक़ सामने करो, मुनाफिकों की चाल में सिद्दीक़ सामने करो, शैतान जहन में जो कोई डालता है वसवसे ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक़ सामने करो, अबू जहल जो मानता नहीं मराज का सफ़र, तो ऐसी सूरत हाल में सिद्दीक़ सामने करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।